یہ بڑا ڈفرینٹ اور انوکھا ٹاپک ہے جو ہم نے آج سلیکٹ کیا, لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ہم سمیت بہت سے دیکھنے والے اس سے سیکھیں گے کہ اگر آج ہم یہ سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ ہارنا زندگی میں کیوں ضروری ہے تو ہماری زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. تھوڑا سا ایکسپلین کریے گا اسے. ہارنے کے لیے مطلب انسانیت کے لیے آپ کو انسانوں کی ٹریننگ کرنی پڑتی. ایک انسان کے اندر اس طرح کے معاملات ہوں. ویسے تو ہم جنرلی اسپیکنگ بھی حیوان اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایروگنٹ ہوتا ہے, تو کبر ہوتا ہے, مغرور ہوتا ہے اس کے اندر. تو بچوں کی جو ٹریننگ ہے نا, اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان کو ارلی جو لائف ہوتی ہے جن کی 12ویں سال سے 18ویں 20ویں سال تک, اس کے اندر ان کو اس لیول کے اوپر انڈیویجولی فرد کے طور پر, انفرادی طور پر, اور ایز اے ٹیم گروپ کے طور کے اوپر ان کو یہ سوئنگ ضرور بہت پیر در پیر یہ انجوائے کی ہو انہوں نے, کہ وہ ہارے ہوں, ان کو نقصان ہوا ہو, ان کو سینس آف لاس کی فیلنگ انہوں نے بہت بہتر اور گہرے طور پر انجوائے کی ہو. اور انجوائے کا مطلب ہے کہ ایکسپیرینس کی ہو, کیونکہ جب تک آپ ہارتے نہیں ہیں آپ کو اپنی کمی کوتاہی, اپنی کش فہمی کا اندازہ نہیں ہوتا. اور جیسے آپ ہارتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عاجزی اور ہیوملٹی جو ہے نا وہ بیسک ڈیمانڈ ہے کہ انسان کی دوسرے انسان سے. اور جو عاجزی کا جو سب سے بڑا عنصر جو ہے نا, وہ جو ترتیب پاتا ہے, جو جس کی پراپر تکمیل ہارے بغیر ہو نہیں سکتی, وہ ہوتی ہے ایمپتھی. کہ ایک دوسرے بندے کے نقصان کے وقت اس کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردی کی جائے, اس وقت اس کو کیسے, اس کے how to put yourself in the other person's shoes, کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ورنہ زبانی کلامی باتوں سے تو کبھی بھی کسی بھی انسان کو آپ موٹیویٹ کر کے واپس ریزریکٹ نہیں کر سکتے, دوبارہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا کر سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی سوئنگ سے گزرے ہوتے ہیں ان کی باتوں میں بھی اثر زیادہ ہوتا ہے, اور مشورہ بھی اتنا ہی بہتر دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کب کیا چیز دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. کیا کتابیں پڑھ کے نہیں یہ کام ہوگا, یہ کام ہوگا ہی, یہ وزڈم آتا ہی تب ہے جب انسان اس بڑی سوئنگ سے گزرا ہوتا ہے. اور میں ارلی سوئنگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ارلی ٹریننگ بچوں کو اس لیے ضرور دیں 12ویں سال سے, 12 سے پہلے کی ضرورت نہیں, کہ اس وقت ان کا اتنا ہائی سٹیکس کی لائف گیم چل نہیں رہی ہوتی, ہائی سٹیکس گیم جو زندگی کی ہے. اور اس وقت ایموشنل گیم بہت ہائی چل رہی ہوتی ہے. بچے کے ایموشن جو ہے نا وہ ایک بڑے بزنس مین سے زیادہ فلکچویٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ بن رہے ہوتا ہے, دماغ اس وقت کریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اتنے ہائی ایموشنز اور لو سٹیکس کے اوپر بیسٹ ٹائم ہوتا ہے سائنٹیفکلی, دا بیسٹ ٹائم ہے کہ اس کو ہارنے کی ٹریننگ ابھی دی جائے, بالکل, رادر دین کہ اس کو 50ویں سال میں اس کو ایسی کوئی بڑا نقصان ہو اس کو کہ اس کے بعد وہ لوگوں کا اور مطلب اس کے ڈیپینڈنس کا بھی نقصان ہو جائے. سیکھ تو چلے پھر بھی شاید ہو جائے, مگر اس کی جو ڈیپینڈنس کا فائدہ نہیں ہوگا نا پھر, ہاں وہ زیادہ نقصان اور بہت کم فائدہ ہوگا. اس وقت ارلی لاس کا ریکوری ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے, اور اس کو بہت جلدی یہ سمجھ آئے گی, تو ظاہر ہے زیادہ اپنا کم لوگوں کا نقصان کرے گا, کم لوگوں کو وہ جو ریڈیشن ہے اس کی وہ آئے گی. کیونکہ بچپن میں کیا کر لے گا وہ زیادہ سے زیادہ, مگر اب ایک بڑا آدمی جب مطلب بڑا کا مطلب عمر میں بڑا آدمی جب ایک ہائی سٹیکس ہولڈر جب پہلی دفعہ لاس دیکھتا ہے نا, کوئی شہزادہ سلیم جب پہلی دفعہ دیکھتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کو مطلب وہ ہارتا ہے, تو وہ پھر کسی اور طرح کی تابکاریت دکھاتا ہے دنیا کو, کیونکہ ظاہر ہے پھر ایگو اس کا جو ہے وہ پہلی دفعہ ایسے. تو بچپن میں تو بہت ضروری ہے کہ اس کو تکلیف جو ہے نا یہ والی دکھائی جائے, بائی ڈیزائن اس کو ایسی جگہوں پہ بھیجا جائے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچپن سے ٹریننگ کی جائے, لیکن اب ہمارے یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا بچوں کو فرسٹ آنا ہے, سیکنڈ پوزیشن بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, آپ نے ہارنا نہیں ہے, آپ نے جیت کے ہی لے کے آنا ہے. تو جب یہ ایٹیٹیوڈ ایک طرف ہماری سوسائٹی میں پروان چڑھے گا تو پھر کرائسس مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ نہیں, اس میں تو چلیں میں اس میں فائدے بھی نکال لوں گا. اگر وہ فرسٹ آنے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر تو ہارے گا ہی نہیں نا کبھی. تو اگر وہ جائے گا ہی فیل ہونے تو اس نے تو کوئی نہیں, اس کو تو کوئی ایموشنل سوئنگ ہی نہیں آئے گی اس کی. تو یہ تو ٹھیک ہے, چلیں ایک آپ نے بات صحیح پکڑی ہے, یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے ماں باپ کا کہ فرسٹ نہ آئے تو پھر آپ تو بیسکلی تو ماں باپ جو ہے نا اس کو دوسرے اینگل سے اگر بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہو نا کہ اگر ہار گئے نا یا پھر فرسٹ نہ آئے یا فیل ہو گئے خدا نہ خواستہ, تو اس کا تمہارے اوپر لیبل نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک نقصان کرتے ہیں ماں باپ, بالکل. اور یہاں تک کہ وہ 1% نمبر کم ہوا ہوتا ہے, فیل نہیں ہوا ہوتا, وہ 98 سے 95 پہ آیا ہوتا ہے, مگر اس کو اس طریقے سے
ڈینٹ کر portray دیتے کیا ہیں, جاتا ہے. ڈینٹ کرتے ہیں اس کو, لیبلنگ آپ پریپیئر نہیں کرتے نا بچوں کو بیسیکلی ہار کے لیے. بیسیکلی رب اٹ آن کڈس فیسز. میں نے دیکھا ہے بہت سے, پورا سال پھر وہ نا ایک رونا جو ہے وہ چلتا رہتا ہے انٹل نیکسٹ ایگزامس. لیکن ساحل, اگر ہم اب ینگسٹرز کی بات کریں, ہم اور آپ جیسے لوگ جنہوں نے اسپیشلی اگر پچھلے دو سال کا ذکر کریں تو کووڈ کی وجہ سے بھی یا ان جنرل بھی, وہ بے روزگاری کی صورت میں ہو, وہ روزگار یا ایجوکیشن نہ پوری ہونے کی صورت میں ہو, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کاروبار میں نقصان کی صورت میں ہو, ہار رہے ہیں ہم. چلیں مان لیجئے کہ ہم اس سے سیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس ہے یہ, اسے ایز ایکسپیرینس لیں, بٹ اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمت کیسے لائیں, پازیٹیو سائڈ کیسے دیکھیں, وہ انرجی کہ آپ نے دوبارہ کرنا ہے یہ کیسے لائی جائے؟ جس سپیڈ سے انسان اپنے ریلے کے ساتھ دوڑتا ہے نا, وہ ریلا کئی ایسے بہت سارے جو ہے نا, جیسے کووڈ فار ایگزامپل لے لیں, پورا کا پورا انسان بنو انسان ہی گر گئی اپنے منہ پہ, تو منہ کے بل پہ. تو یہ تو کوئی زیادہ بڑا وہ نہیں ہوتا, کیونکہ سنس ہمیں نا جب پتا ہو نا کہ کافی سارے لوگوں کو نقصان ہوا ہے تو ہم اتنے ڈپریشن میں نہیں جاتے, اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ چلو سیکھ لیتے ہیں وہ کیسے, اس نے کیسے ریکوری کی, اور اس نے فلاں جگہوں پہ معاملات ہوئے تو اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ تو بہت ہی آسان سی سچویشن تھی. ان دس چیپٹر کووڈ واز این ایزی کیس اسٹڈی بیکاز سو مینی پیپل ور لوزنگ جابس. اتنے سارے لوگوں کا ہوا کہ ایک انسان کو اس کے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز نے تنگ نہیں کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا یار اوور آل گلوب پورا کا پورا جو ہے نا وہ کلیپس ہو گیا, تو بیچارہ کیا کرے گا. تو اس پہ بولا ایموشنل پریشر ہی ڈالا گیا. آف کورس فائنینشیل پریشر آیا, اس میں کوئی شک نہیں. آف کورس بل تو پھر دینے ہوتے ہیں نا, چاہے سب کی جاب چلی گئی ہو, بجلی کا بل تو دینا پڑے گا. تو یہ والے پریشر تو آئے, مگر زیادہ بڑا پریشر تب آتا ہے جب باقی کے سب جیت رہے ہوں اور آپ کا بزنس کریش کر جائے. آپ ایسے موقع پہ ہوں کہ ایسی obvious justification نہیں تھی, پھر بھی you crashed and you fell on your face. تب چاہیے ہوتی ہے اصلی طاقت کہ اب میں کیا کروں. وہ اس موقع کے لیے تیاری کے لیے تو کہہ رہا ہوں بچپن میں ہرانا بہت ضروری ہے. بچے کو پتا ہو کہ دنیا میں تو بادشاہت کے لیے نہیں آیا, دنیا میں ایک انسان بننے کے لیے آیا, دنیا میں تو لوگوں کے کام آنے آیا ہے, اور اس کے لیے تجھے وہ والی عاجزی ضرورت ہے کہ جو کہ ابلیس دکھانے سے قاصر رہا تھا نا, کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں. سو اٹس اے بگ پرابلم. اور جو آپ نے جو بیسک جو آپ کے سوال کی نس ہے نا, اس میں وہ انرجی کی تلاش ہے کہ کہاں سے انرجی لائی جائے کہ میں واپس اپنے پیر پہ کھڑا ہوں. تو وہ انرجی پریکٹس سے ہی آتی ہے. میں پھر بتا رہا ہوں, یہ اچانک کے لاس سے تو بڑا جو ہے نا بندہ وہ ڈپریشن میں اور نروس بریک ڈاؤن میں چلا جائے گا. جن لوگوں نے نقصان نہیں دیکھے تو وہ پھر خیر منائیں کسی نہ کسی وقت. کہ قرۂ عرض جو ہے نا, یہ کسی بھی انسان کو بڑے بھی بادشاہ کو پرماننٹ انٹری نہیں دیتا اس سکسیس کے خانے میں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو پتا ہو کہ جس نے زیادہ اپنی لائف میں نقصان شروع میں دیکھ چکا ہے, اس کی ریزیلینس کا فیکٹر اتنا ہائی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا اپنی ریزیلینس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ باقی کی معاملات کو اپنے سیٹل کر لے گا. اس کی ریزیلینس نہیں بنی ہوئی تو وہ تو ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ کب اس کو جو ہے نا اس کو ڈپریشن کا دورہ پڑے یا پھر اس کو اسپتالوں کی نوبت آئے. بالکل صحیح. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نزاکت جو ہے نا, نزاکت جی اس کی بنا پہ لوگ زیادہ اسپتال میں پائے جاتے ہیں. کسی اور ساحل جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو خود ہی اب دیکھنا ہوگا, بچپن میں ہار ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن اب چونکہ جس طرح سمن نے بھی کہا کہ اب اس سٹیج میں ہوں ہم کہ شاید یہ ہار اور جیت پہلے نہ بھی سیکھی ہو, لیکن آج اگر ہم یہ سٹارٹ کرنا چاہیں تو کیا ایسی بیسک چیزیں ہیں جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو فیلئر ہے اس سے ہم دیکھیں کہ اچھا پازیٹیو سائڈ بھی ہو سکتی ہے, ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اپنا ہی فیلئر کیوں نہ ہو, چاہے سوسائٹی کو نہ بھی دیکھیں. دیکھیں ایک چیز تو تک و دو ہے نا, اور ایک ہے جسٹ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل اور ایک اوپر کی تلاش ہے. یہ دونوں چیزیں بیسکلی آپ کو وہی چیز کروا رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں ابھی ہارا تو نہیں, مگر مجھے اور بڑی منزل پہ جانا ہے, تو انرجی تو وہی چاہیے ہوگی, کیونکہ ہار بھی آپ کو ایک لوور اسکیفولڈنگ پہ لے کے آتی ہے, نیچے کے لیول پہ لے کے آتی ہے, تو آپ واپس اس لیول کے اوپر لے کے آتے ہیں. تو ہم روز اپنی آپ کو اسی چیز کی سب کانشیس ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا دماغ بنایا نا, اس میں نظام ہی یہ ہے کہ مجھے اپنے کسی ایک لیول کے اوپر سیٹلمنٹ نہیں چاہیے. ایک انسان کس کو کچھ بھی مل جائے وہ اس سے آگے کے لیول کے اوپر جاتا ہے. تو وہ بیسکلی ٹرین تو اسی لیے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں ہار کے حق میں اس لیے ہوتا ہوں بچپن میں کہ
جو کئی دفعہ آپ کو وہ اتنے لیول نیچے لے جاتی ہے بیکاز آپ کی ٹریننگ نہیں ہوتی دماغی طور پہ کہ پھر وہاں سے انسان کہتا ہے کہ دوبارہ اتنی محنت نہیں ہوگی میرے سے اور وہ پھر نائلسٹک ہو جاتا ہے یا پھر ڈپریشن میں چل جاتا ہے. ہمیں ہر وقت ٹریننگ مل رہی ہے, آپ کو مجھے ابھی بھی مل رہی ہے. آپ بھی کسی بڑے پے چک کا کی کوشش میں اور سے اور پرفارم کر رہے ہیں اس وقت, یا پھر اور کسی اور بڑے کانسیپٹ کے پروگرام بنانے کے لیے آپ ہر روز تیاری کرتے ہیں کیونکہ آپ کو بھی اسٹیگنیشن نہیں پسند ہے. ایون دو آپ اس وقت ایک خاص مقام پہ ہیں, اب اس مقام سے آگے کے لیے روز سب کانشیس ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کے پروڈیوسر آپ کو روز ملتے ہیں, آپ دونوں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور نئے سے نئے آئیڈیا کی بات کرتے ہیں.